ہمارے پاس چند نوجوان ہیں، یہ اسکول اور کالج کے نوجوان ہیں، یعنی اسکول اور کالج کے اندر جو ہے نماز کیسے پڑھنا چاہیے وہ تو نہیں سکھایا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان کے بچے ہم لوگوں کے اوپر یعنی دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو آج ہم جو ہے تھوڑا سا 5 منٹ کا وقفہ لیے نوجوانوں سے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کھڑا کیسے ہونا چاہیے، جیسے دیکھیں ادھر دیکھا جائے ہماری یہ نوجوان جو سے کھڑے غیر سنت ہے، یعنی یہ سنت طریقہ نہیں ہے کھڑا ہونے کا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے مطلب 4 انگل کا کم سے کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ سنت طریقہ ہے، تو اپنے دونوں ٹانگوں کو کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اس طریقے سے کھڑے ہو جائے۔ اس کے بعد دیکھیے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت ہونی چاہیے۔ جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پیچھے اس امام کے۔ اگر ہم فرداً پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، تکبیر تحریمہ، جیسے اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو ہم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے کیا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو شروع کریں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولضالین تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد کسی سورہ کو ملائیں گے، کیونکہ سورت کا ملانا واجب، اگر ہم سورت کو نہیں ملائیں گے پھر ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز ادھوری رہ جائے گی۔ تو سورت ملانے کے بعد جو ہے پھر رکوع کریں گے۔ تو رکوع کے لیے سب سے پہلے دیکھیے کیا کہ رکوع میں اس طریقے سے ہونا چاہیے، جیسے دیکھیے یہ ہمارا جو سر ہے اور یہ پیچھے کا جو سوری نہیں ہے دونوں برابر ہونا چاہیے، یعنی اگر ہمارے اس جسم کے اوپر جو ہے پیٹھ کے اوپر اگر گلاس نہیں ہے، اگر گلاس رکھ دیا جائے تو وہ گرنا نہیں چاہیے، اس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے۔ پھر رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، مطلب سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جانا، سجدہ میں جانا چاہیے۔ تو سجدہ میں کیا پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنا آپ سے میسر ہو سکے اتنا پڑھنا چاہیے، سمجھے۔ اس کے بعد پھر رکوع کرنا چاہیے۔ آخر میں جیسے ہم تحیات میں بیٹھیں گے تو تحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے اپنے سلام کو پھیر لیں گے۔ تو اس طریقے سے نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو اسی کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کیسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے جیسے اللہ اکبر۔ تو یہ ہو گیا نیت باندھنے کا طریقہ۔ دیکھیے ہمارے نوجوان کیسے نیت باندھے گا، دیکھیے تو یہ صحیح سنت طریقہ ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ تھوڑا ادھر ہاتھ کر لیجیے، یہ بھی اور یہ بھی، مطلب یہ اپنے ہاتھ کو جو ہے نا جیسے جب ادھر نیت کے لیے رکھیں گے، یہ 3 انگلی جو ہے نا، یہ 3 انگلی کو اوپر رکھیں گے اور 2 انگلی سے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے۔ جیسے اگر ہم کھڑے ہیں تو پیچھے سے اگر کوئی دھکا مارے تو ہم گر نہ پائے، جیسے اب اس کے بعد پھر ہم جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لیے، پھر کوئی سورہ ملا لیے، اس کے بعد ہم جیسے رکوع میں جا رہے ہیں تو جیسے رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، جیسے دیکھیے ہمارے جتنے نوجوان ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک گلاس کا اگر پانی رکھا جائے تو اس میں سے گرنا نہیں چاہیے، یعنی یہ سر اور ادھر کا دھڑ جو ہے بالکل برابر ہونا چاہیے۔ جیسے دیکھیے یہ بالکل صحیح ہے، تھوڑا اس میں ڈسمس ہے، یہ دیکھیے ادھر ایسے بالکل یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کو تھوڑا اور نیچے کر دیجیے، سنت طریقہ ہے، یہ دیکھیے مطلب گرنا نہیں چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، مطلب اس پہ ڈسپلن کے ساتھ ہونا چاہیے، صحیح ہے، رائٹ۔ اب اس کے بعد جیسے ہم یہاں سے آپ اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اب یہاں ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً مطلب اتنا وقفہ لیں گے کہ مطلب اپنے سانس کو جو بالکل ایک دم فری کر لیں جسم کو۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے سجدہ میں جائیں گے، جیسے اللہ اکبر۔ تو اب یہاں دیکھیے، اب ادھر کیمرہ مین سے گزارش کریں گے یا تھوڑا قریب سے دکھائیے، یہ جو ہمارے جیسے ادھر ہے نا تو یہ جیسے تھوڑا ادھر فاصلہ ہونا چاہیے، ادھر مطلب دونوں طریقہ ایسے ہی ہے، یہ 5 انگلی جو ہے قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، ہاں صحیح ہے، مطلب انگلی جو مطلب باہر نہ ہو۔ اب ادھر سے کیمرہ میں سیکھیں گے، اب پیچھے ادھر آ جائیے، ادھر پیچھے، یہ دیکھیے مطلب یہ لائن جو پیچھے کے انگلی کی نشانی جو ہے بالکل مطلب ایک لائن پہ ہونا چاہیے، ہاں، اور یہ دونوں انگلی جو ہے نا مطلب کھڑا، یہ جو ہے ادھر قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ بالکل مطلب سنت طریقہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے نماز پڑھنے کا طریقہ۔
اب اس کے بعد جیسے ہم کہیں گے اللہ اکبر، چلے جائیے اٹھیے ادھر سے منہ سے، ہاں دیکھیے اللہ اکبر. اب اس میں کیا ہے، جیسے یہ انگلی ہو گیا نا، یہ مطلب باہر نہیں جانا چاہیے، یہ ہمارا جو پاؤں ہے ادھر باہر نہیں جانا چاہیے. دیکھیے یہ ٹھیک ہے، ادھر ایسا ہی رکھیے. یہ جو ہے یہ مطلب سنت طریقہ نہیں، یہ غیر سنت طریقہ ہے. تو اس لیے سنت طریقہ یہ ہے اس کو ادھر رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہم دکھا رہے تھے کہ یہ دونوں ہاتھ کیا کیے ہیں، اپنے ٹانگ سے باہر کیے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اگر یہاں سے اگر کوئی بھی ہاتھ باہر کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو وہاں سے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. اس لیے ہم جو ہے سنت کے مطابق نماز کو پڑھیں گے، اس لیے اپنے ہاتھ کو جو ہے باہر رکھنے سے یہ ہے سنت طریقہ، سمجھے. اب اس کے بعد جیسے ہم اب یہاں سے تحیات پڑھیں گے، تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے پھر کیا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ کریں گے. تو دعائے معصورہ کے بعد جو ہے سلام پھیر لیں گے دونوں طرف. جیسے ہم کیا کہ سب سے پہلے تحیات کو پڑھ لیے، تحیات کے بعد جو ہے درود شریف کو پڑھ لیے، درود شریف کے بعد جو ہے دعائے معصورہ پڑھ لیے. اس کے بعد جو دونوں طرف کیا کریں گے، سلام پھیر لیں گے. جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب نماز جو ہے بالکل سنت کے طریقے کے مطابق جو ہماری نماز مکمل ہو گئی. تو اگر ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہوگی. تو انشاءاللہ ہم سارے ساتھی اس طریقے سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.